الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ 3 جمعوں سے ایک حدیث پاک کی تفصیل اور اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، ان پر عمل کرے، دوسروں تک ان کو پہنچائے۔ تو آپ نے جو 5 باتیں صحابہ کو بتائیں، ان میں سے تیسری بات کیا ہے؟ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت جو اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اللہ پاک جہاں پہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، وہاں پہ اللہ پاک نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم والجار ذی القربى، جار ذی القربى اس پڑوسی کو کہتے ہیں جس کی دیوار آپ کی گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دائیں طرف آپ کا جو گھر، جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، بائیں طرف وہ پڑوسی جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے۔ اگر پچھلی طرف سے بھی کسی کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے تو یہ 3 پڑوسی آپ کے ایسے ہیں جو والجار ذی القربى، جو پڑوسیوں کا سب سے پہلے درجے کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر والجار الجنب،
جار الجنوب اسے کہتے ہیں جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے تو نہیں ملی ہوئی لیکن آپ کے قریب رہتا ہے، آپ کے ایک گھر چھوڑ کے جو آگے رہتا ہے، آپ کے گھر کے سامنے جس کا گھر ہے یا آپ کی گلی میں جس کا گھر ہے، یہ سارے والجار الجنوب کے اندر آتے ہیں۔ تیسری قسم پڑوسی کی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ عالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کچھ دیر کا ساتھی، کچھ دیر کا ساتھی۔ کچھ دیر کا ساتھی سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، بس میں سوار ہوئے، بس میں آپ بیٹھ گئے ایک سیٹ پہ، ایک آدمی آپ کے دائیں بیٹھا ہے، ایک آدمی آپ کے بائیں بیٹھا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ سفر کے دوران آپ کا پڑوسی ہے، جس کو قرآن پاک نے کچھ دیر کا پڑوسی کہا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ آپ لائن کے اندر کھڑے ہیں، ایک آدمی آپ کے آگے ہے، ایک آدمی آپ کے پیچھے ہے، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہے۔ اسی طریقے سے، اور یہ پڑوسی ہونا یہ خالی گھروں کے اندر ہی نہیں ہے، دکانیں ہیں اکٹھی بنی ہوئی، میرے دائیں بائیں والی ساتھ والی دکانیں یہ میرے پڑوسی کی ہیں، یہ میرا پڑوس ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کا کتنا بڑا حق بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آگے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنا ان کے حقوق بیان کیے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دے، کہ جیسے اگر کوئی آدمی مرتا ہے، جیسے بیٹا وراثت کا حقدار ہے، کہیں پڑوسی کو بھی وراثت کے اندر حقدار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے مجھ سے۔ اور ہم نے آج جو پڑوسیوں کو سمجھنے میں سب سے بڑی غلطی ہے آج ہمارے اندر، ہم پڑوسی اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو۔ ہمارے گھر کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا گھر ہے، غریب آدمی کا گھر ہے، جو ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہم اپنی خوشیوں میں اسے نہیں بلاتے۔ ہم باقی محلے والوں کو تو بلائیں گے جو ہمارے لیول کے ہوں گے، لیکن جو ہمارے لیول کا نہیں ہے، بے شک اس کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے، جس کو قرآن پاک نے پڑوسیوں کا سب سے پہلا درجہ قرار دیا ہے۔ تو ہم جب بلائیں گے تو غریب غربا کو، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو نہیں بلائیں گے جن کے گھر ذرا دور ہیں لیکن وہ ہمارے لیول کے لوگ ہیں، روپے پیسے میں، عزت اور مرتبے میں ہمارے لیول کے ہیں، ہم ان کو اپنے گھروں میں دعوت پر تو بلا لیتے ہیں، لیکن جو کم لیول کا اس کو نہیں بلاتے۔ حالانکہ پہلا حق ہمارے خیر خواہی کا، اگر کسی کے ساتھ ہم سب سے پہلے کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ کھانے پہ بلانا ہے، سب سے پہلے کس کو بلائیں؟ خوشیوں میں شریک کرنا ہے، سب سے پہلے کس کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں؟ تحفے تحائف دینے ہیں، سب سے پہلا ہمارے تحفے تحائف کا حقدار کون ہے؟ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے تو فرمایا وہ آدمی جس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو تمہارے قریب تو رہتے ہیں، بے شک ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ نہیں ملا ہوا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں اپنا لیول ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیول کا آدمی ڈھونڈتے ہیں۔ غریب غربا کو اگر کسی نے یاد کر بھی لیا اپنی خوشیوں میں تو کام کرانے کے لیے، چلو انہوں نے بلا لو، ان کو بلا لو، وہ برتن دھو دیں گے، ان کو بلا لو، وہ سامان اٹھوانا، کرسیاں لگوانا، دریاں بچھانا، قالین بچھوانا، سامان کی سیٹنگ کرنا، چلو جی اس کام کے لیے انہیں بھی بلا لو۔
اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاموں میں شریک کرنے کے لیے. اگر غریب پڑوسی ہے ہمارا تو اس کو بلا لیں گے. چنانچہ اکثر شادیوں پہ دیکھا جاتا ہے ساتھ والا اگر غریب ہے تو بیچارہ برتن دھونے ہی بیٹھا ہوا ہے سارا دن, وہاں پہ کرسیاں سیدھی کرنے, قالین سیدھی کرنے میں لگا ہوا ہے, بھگایا دوڑایا ہوا ساروں طرف. کھانا کھانے کا وقت آیا تو سارے اپنے لیول کے لوگ ایک جگہ بٹھا کے کھلا دیے اور ان کو بعد میں بچا ہوا کھانا پکڑا کے چلو جی تسی بھی کار جا کے کھا لینا. نہیں میرے بھائیوں, پڑوسیوں کا حق اتنا زیادہ ہے, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنہ, جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے, ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں تو یہ آتے ہیں اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہیں تو تو اچھا ہے, اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہیں تو تو برا ہے. ہاں, گویا کہ پڑوسی ہمارا آئینہ ہے. جیسے آئینے میں اگر آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے چہرے پہ گند لگا ہوا ہے تو چہرہ آئینہ آپ کو گند ہی دکھائے گا. اگر چہرے پہ تازگی ہے, خوبصورتی ہے تو آئینہ آپ کو وہ خوبصورتی اور تازگی ہی دکھائے گا. اسی طریقے سے آپ کا پڑوسی ہے. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے پڑوسی یقیناً آپ کو اچھا کہیں گے, اگر آپ برے ہیں تو یقیناً آپ کے پڑوسی آپ کو برا کہیں گے. تو اس لیے فرمایا اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہہ رہے ہیں تو تو اچھا ہے, تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تو برا ہے. اور آج کل اس نئی تہذیب کے دور میں پڑوسیوں کے حقوق کا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جب روپے پیسے کی دوڑ نہیں تھی لگی ہوئی, گھر کچے ہوا کرتے تھے, ایک ایک چھت سے کئی کئی چھتوں تک چلے جایا کرتے تھے لوگ. اس وقت روپے پیسے کی دوڑ نہیں تھی. اس وقت یہ حرص نہیں ہوتی تھی میرا گھر اس کے گھر سے اونچا ہو اور میرا مکان اس کے مکان سے اعلیٰ ہونا چاہیے اور میرے بچے اس کے بچے سے زیادہ وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہونے چاہیے اور ہماری گلیاں ایسی ہوں, فلانا ایسا ہو, یہ ایسا ہو. یہ جب دوڑیں نہیں تھیں اس وقت سارے سانجے سمجھے جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے مکی مسجد کے جو امام ہیں مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. لالا موسیٰ کے قریب ان کا گاؤں ہے. ہم وہاں جنازہ پڑھنے گئے, کوئی کسی کو نہیں جانتا وہاں. پورے گاؤں میں 300-400 گھر ہیں, ہر آدمی پکڑ کے لا رہا ہے, آج یہ کھانا کھا لیں, آئیں جی بیٹھیں جی پانی پی لیں, گھروں کے اندر لے کر جا رہے ہیں. اب ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ بہت وسیع ہے. قرآن پاک حفظ کراتے تھے اور پاکستان کے کونے کونے سے بچوں نے آ کے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کر کے گئے. اب ان کے شاگرد پاکستان کے کونے کونے سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور گاؤں میں کوئی بھی کسی کو نہیں جانتا یہ کون ہے. گھروں میں لے جا کے بٹھا کے ایک ایک کو کھانا کھلا رہے ہیں, گھروں میں کھانے پک رہے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے, آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو جب ہمارے اندر مال کی حرص اور ہوس نہیں تھی زیادہ کمانے کی, میرا لگژری لائف ہونی چاہیے, میری گاڑی سب سے اعلیٰ, میرا مکان سب سے اعلیٰ, میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ, میں کھاؤں تو سب سے اعلیٰ, پہنوں تو سب سے اعلیٰ, میرے جیسا اور کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس وقت تک تو اب جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے, اب پڑوسی کا پتہ ہی نہیں چلتا, کون آ رہا کون جا رہا, پڑوسی کی فوتگی تک ہو جاتی ہے, ساتھ والوں کو نہیں پتہ چلتا ہے. میرے بھائیوں یہ ظلم ہے. اگر وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا, اگر وہ مصیبت میں ہو تو اس کو مصیبت میں اس کے کام آنا, اس کی مدد کرنا, یہ ہر پڑوسی کا حق ہے.
لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ مفتی اعظم ہند مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے وقت کے مفتی تھے کہ ان کا فتویٰ اتھارٹی تسلیم کیا جاتا تھا عدالتوں کے اندر، جہاں پہ ہند کے اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو عدالتیں ان کو خط لکھتی تھیں جی آپ اس میں فیصلہ کر دیں، جو پھر وہ فتویٰ دیتے تھے عدالت اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتی تھی۔ اس وقت کی سپریم کورٹ مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے مفتی، لیکن ان کا کیا معمول تھا؟ جب روزانہ صبح گھر سے نکلتے تھے ان کی گلی میں 3-4 بیوہ عورتوں کے گھر تھے۔ اب جب یہ روزانہ گزرتے ادھر سے دروازہ کھٹکھٹاتے، کون؟ جی عزیز الرحمان آیا ہے، ہاں جی کیا بات ہے، کوئی چیز منگوانی ہے تو مجھے بتا دیں میں بازار سے لا دیتا ہوں۔ اب کوئی کہتی جی مجھے فلاں رنگ کی نلکی لا دو، کوئی کہتی جی دھنیا پودینہ لا دو، کوئی کہتی آلو ٹماٹر لا دو، کوئی کہتی کچھ کوئی کچھ۔ اب وہ جناب وقت کا شیخ الہند ہے، محدث اعظم ہے، مفتی اعظم ہے، وہ جا رہا ہے اور جا کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی لا کے ان کے گھر پہ دینا۔ اب پھر کئیوں نے بحث کرنی شروع کر دینی، یہ آپ کو جو نلگی لانے کے لیے کہا تھا یہ رنگ میچ نہیں ہو رہا، جاؤ دوبارہ لے کے آؤ۔ آپ کو یہ والے آلو کہا تھا، میٹھے آلو اٹھا کے لے آئے، پھیکے آلو کہا تھا، جاؤ دوبارہ واپس کر کے آؤ۔ اب وہ دوبارہ جا رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے قلم کی طاقت اتنی ہے کہ وقت کی سپریم کورٹ بھی اس کے قلم کے لکھے ہوئے کے مطابق فیصلہ دے رہی ہے۔ اور یہ جب بیوہ عورتوں کی خدمت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جا کے اپنے مدرسے میں اپنے مسند پر جلوہ افروز ہوتے اور وہاں بیٹھ کے درس حدیث لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق کا پورا خیال کیا کرتے تھے اس وقت بھی۔ آج ہمارے پاس 2-4 آنے زیادہ آ جائیں ہم اپنے پڑوسیوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اور پھر سب سے جو اہم مسئلہ آج کل کے دور میں ہے کہ تیسری قسم جو پڑوسی کی بیان کی ہے قرآن پاک میں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ ایک لائن میں کھڑے ہیں، ایک جگہ چیز خرید رہے ہیں تو آپ سے اگلی لائن والا بھی، آپ سے پچھلی لائن والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ہم نے کبھی وہاں پہ یہ سوچا ہے گاڑی پہ سفر کرتے وقت بس پہ یہ میرے ساتھ والا ہے، اسے اچھی سیٹ مل جائے، میں ذرا چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا تکلیف کے ساتھ ہی سفر کر لوں گا، میرے پڑوسی اچھی حالت میں سفر کر لے، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی سوچا ہے؟ یا کیسی دھکم پیل ہوتی ہے وہاں پہ جن دنوں میں عید کی چھٹیوں میں جب ٹرین رکتی ہے ریلوے اسٹیشن پہ تو کیا حالت ہوتی ہے، کیسے ایک دوسرے کو دھکے اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، سامان اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کیسی بری حالت ہوتی ہے وہاں پہ، عورتوں کو کیسے روندا جاتا ہے، بچے معصوم کیسے پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ اس کے برخلاف آپ اگر آج بھی یورپ میں چلے جائیں، وہاں کسی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، جہاں پہ رش ہوگا وہاں خود بخود سارے لائن لگا رہے ہیں۔ وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کر کے چل رہے ہیں، ہم لوگ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے۔ اسی لیے آج یورپ ترقی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے ایمان کلمہ نماز روزہ وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ جو اچھے اسباب اختیار کرے گا وہ دنیا میں اچھی ترقی کرے گا، جو اچھے اسباب اختیار نہیں کرے گا چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر وہ تباہ و برباد ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی اب اس کو سارا کچھ معاف ہے، وہ کیسا بھی بے ڈھنگا چلتا رہے، چاہے اس کے اخلاق سب سے خراب ہوں، چاہے اس کی معاشرت سب سے خراب ہو، چاہے اس کا ناپ تول سب سے خراب ہو، یہ ترقی کرے گا، یہ کبھی بھی ترقی نہیں کرنے لگا۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو اچھے اسباب اختیار کرے گا، جو اچھے اخلاق اختیار کرے گا، جو اچھی معاشرت اختیار کرے گا، جو اچھی معیشت اختیار کرے گا، جو اس کے لیے اچھے اصول بنائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ قوم ترقی کرے گی، چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے کافروں کی ہو۔ آج کا یورپ نے اپنی معیشت اچھی کر لی ہے،
آج انہوں نے اپنے اخلاق اچھے بنا لیے ہیں، آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جنہوں نے لکھی، پوری دنیا میں آج وہ پڑھی جا رہی ہے، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم کبھی ابھر نہیں سکتی، کافر قوم، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن جی میں فرما دیا ان الباطل کان زہوقا،